اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 104۔ اے ایمان والو، تم راعنا مت کہا کرو، بلکہ کہو انظرنا، اور سنو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک اور تکلیف دینے والا عذاب ہے، تکلیف دینے والی سزا ہے۔ O believers, do not say ra'ina, but say unzurna, and listen, and for the disbelievers is a painful punishment۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی دشمنی اور ان کی جو بیڈ کوالٹیز تھی، بری صفات، بری عادتیں، وہ بیان کی ہے تاکہ مسلمان ان خرابیوں سے بچیں۔ یہ قرآن سننے والے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہم سے اور آپ سے ایڈریس کیا ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو۔ یہ خاص طور سے صحابہ کرام کے لیے تھا اور عام طور سے پوری امت کے لیے کہ نبی سے بات کرنے کا یا کسی بھی اور سے بات کرنے کا وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں عزت کا، احترام کا، رسپیکٹ کا پہلو ہو، توہین کا نہ ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس آیت کا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ان سے کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا عربی میں معنی ہوتا ہے اٹینشن پلیز، دھیان دیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات سنیے۔ تو یہودی جب ان کے پاس آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے دل میں جو دشمنی تھی اس کو نکالنے کے لیے وہ اسی لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ تھوڑا سا اگر اس کو کھینچ دیں گے نا، راعنا ہے، اگر اس لفظ کو تھوڑا کھینچیں گے راعینا تو اس کا مطلب ہوگا اے ہمارے چرواہے، چرواہا شیفرڈ، بکریاں چرانے والا، اونٹ تو وہ آ کر کے ایسے ہی بولتے تھے اور اپنے دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم پیچھے بھی برائی کرتے ہیں، سامنے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، عبرانی زبان میں جو ان کی لینگویج تھی عبرانی، اس میں راعی کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف۔ تو راعینا مطلب اے ہمارے بیوقوف، ایڈیٹ، فولش۔ تو اللہ اور مسلمان احترام کے ساتھ کہتے تھے، لیکن اسی لفظ کو وہ لوگ غلط معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا
کہ تم وہ لفظ نہ کہو جس کو استعمال کر کے تمہارے دشمن تمہارے نبی کی توہین کر رہے ہیں، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ اس کا بھی سیم معنی ہے، لیکن اس میں کوئی غلط معنی نہیں لا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ واسمعوا، غور سے سنا کرو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی اگر دھیان سے بات سن رہا ہے تو اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ذرا پھر سے ریپیٹ کیجئے، ذرا پھر سے سمجھائیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن جو آدمی توجہ سے نہیں سن رہا ہے، وہ پوری تقریر ختم ہونے کے بعد بھی اسے پوچھیے کیا سنا تو پتہ نہیں، معلوم نہیں کیا سنا ہم نے، کیا سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دھیان سے سنو، اٹینشن رکھو، توجہ دو، تاکہ تمہیں یہ لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے انتہائی پینفل، سخت دردناک عذاب ہے۔ وہ کیسا عذاب ہے کہ اس کو انسان فیس نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ جہاں ڈالنے کے بعد نہ انسان کو موت آئے گی نہ زندہ رہے گا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے دشمن اور اینیمیز کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کی باتوں کو، ان کی پلاننگ کو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر دوسرے کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں حالانکہ وہ جائز بھی ہے، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے، بچا کے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، آج کیا ہے؟ نیو ایئر ہے نا؟ بہت سارے مسلمان نیو ایئر منا رہے ہیں، حالانکہ کیا یہ ہمارا طریقہ ہے؟ ہمارا نیو ایئر تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارا نیو ایئر تو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو دوسروں کی چیزوں کو گلے سے لگانا نہیں، اپنی الگ پہچان بننا، اپنی الگ ایک عزت اور وقار ہونا چاہیے۔ دوسروں میں مل کر کے، کہتے ہیں نا کہ دریا جب سمندر میں جا کے مل جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ختم ہو گیا، وہ اس کا وجود مٹ گیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنی چاہیے بات چیت میں، خاص طور سے اپنے بڑوں سے اور عام طور سے تمام انسانوں سے، جس سے کوئی غلط فہمی، کوئی برائی پیدا نہ ہو۔ اور تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سننا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت خطرناک سزا تیار کر رکھی ہے، جس سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔